السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 40۔ پہلے میں تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم 5ویں رکوع پہ پہنچ گئے ہیں۔ 5ویں رکوع میں 40ویں آیت آج کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا انداز دل جوئی کا ہے، دعوت کا انداز ہے، نرمی اور افہام و تفہیم کے انداز میں، جیسے کہ انسان کو کسی بات کی ترغیب دی جا رہی ہو۔ یہ رکوع دعوتی انداز کا ہے اور اس رکوع میں 7 آیات ہیں۔ ان آیات میں دراصل بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اس میں اصل میں خطاب سارا کا سارا جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تمام یہودیوں اور اکثر عیسائی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی۔ حضور اکرم نے مدینہ منورہ پہنچ کر ان کو اسلام کی دعوت دی اور امن کا معاہدہ بھی کیا۔ سورہ البقرہ میں آیت 40 سے لے کر آیت نمبر 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں ان کو اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے، نصیحت بھی ہے، اور نافرمانیوں اور بدعنوانیوں پر خبردار بھی کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں ان کو یاد دلایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں نازل فرمائی تھی اور کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے تھے ان کو، اور ان کی یہ قوم سے پیغمبر مبعوث فرمائے جو ان کو ہدایت کے راستے بتایا کرتے تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر بہت احسانات کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ایک لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل جو تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے چھٹکارا دلایا۔ اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ تفصیل سے آئے گا آیت نمبر 49 میں۔ اور اس کے بعد صحرائے تین میں بادلوں کا سایہ دیا، من و سلوہ اتارا، لیکن ناشکرے بہت تھے۔ اس کے علاوہ اللہ نے انہیں بادشاہت بھی عطا کی تھی، نبوت کے علاوہ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، جب اس نے تمہارے اندر سے نبی بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہاں میں کسی کو بھی نہیں دیا تھا۔ بادشاہت کے حوالے سے اور نبوت کے حوالے سے خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر لازمی ہے کہ ان کی بادشاہت جو تھی وہ دنیا میں بے مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو اور شکر ادا کرو میرا، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ رسولوں پر ایمان لائیں گے، اور خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور رسولوں کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور نبی کریم پر ایمان لائیں گے جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے۔ اصل میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آخری نبی بھی انہی کے اندر سے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا، اور میں تم کو وہ دوں گا جو تم چاہو گے۔ اس عہد اور اس کی جزا کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا عہد کر رہا ہے اور کن نعمتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔
اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ یوں فرما دیا کہ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، اور سب رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر قرض دیتے رہو گے، تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، اور ضرور تم کو اپنے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ صرف اللہ سے ڈرنے کا، صرف اللہ سے ڈرو۔ اب کیا ہے کہ یہ تو دنیا ہے، اس میں ہم نے اپنے بہت سارے الہ بنائے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اللہ ہم تب سب کو معاف کرے، ہم کوئی کام نہیں ہوتا یا کچھ نہیں ہوتا تو ہم کسی فقیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کہیں سے تعویذ لے آتے ہیں اور اللہ سے نہیں مانگتے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے نا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی انسان کے ڈر سے کوئی کام کرنا نہیں چھوڑیں، یا کوئی کام کریں تو کسی انسان کے ڈر سے نہ کریں۔ ڈر صرف ہمارے لیے اللہ کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی سے بھی ڈرنا منع ہے، یعنی انسانوں کے ڈر سے ان کی مرضی پر چلے اور اللہ کو بھول جائے۔ کہ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے بالفرض کہ نہیں بس ہو گئی بہت نماز، اب نماز نہیں پڑھنی ہے، یا کیوں صدقہ خیرات کرتے ہو اتنا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے اسے قرض دیتے رہو۔ تو اللہ کا ڈر ہر چیز پر غالب ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر چیز پر غالب ہونا چاہیے۔ ڈر کس چیز کا؟ ڈر اللہ کی ناراضگی کا، اس کے عذاب کا، ڈر اس کی نافرمانی کا، ڈر اس بات کا کہ وہ اپنی نعمتیں ہم پہ روک نہ دے، اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور وہ ڈر کیسے دور ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ؟ ایک تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، اب ہم نے ان آیات میں کیا دیکھا؟ جب بھی قرآن شریف کی کوئی اس طرح کی آیات پڑھا کرے، سنا کرے، تو یہ سوچا کرے اور اس بات کو مد نظر رکھا کرے کہ ان آیات میں ہم کہاں پہ ہیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ہر زمانے اور ہر شخص کے لیے ہے، بات سارے غور و فکر کی اور سمجھنے کی ہے۔ قرآن کیا چیز ہے؟ اس پہ غور کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ کیا رہا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے ہم نے اس سے کیا سیکھنا، ہمارے لیے کیا لیسن ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک عہد تو ہم نے کیا عالم اربا میں جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو ایک تو عہد وہ ہے جس کو تو ہم نے ہر طور نبھانا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بنیادی عقائد ہیں ان کے اوپر مکمل عقیدہ رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ڈرنا صرف اور صرف اللہ سے ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کے ڈر سے کوئی کام کرنا نہ کرنا، صرف اللہ کے ڈر سے غلط کام چھوڑنا اور اچھے کام کرنا، صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہم نے آیت نمبر 40 ختم کی ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنا دے، اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے والا بنا دے، اور ہمارے دلوں کو اللہ اپنی یاد سے آباد کر دے، ذکر سے آباد کر دے، اور ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، اس کی ناراضگی سے ڈرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرمائے، نیک اور ہمدرد حکمران عطا فرمائے، مہنگائی کا خاتمہ ہو، رب العزت ہم پر مہربانی فرمائے، نماز کی پابندی عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اور دانستہ اور نادانستہ ہونے والے گناہوں کی مغفرت فرمائے،
آمين ثم آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.